آج ہم نے سورہ شعراء پڑھی ہے، اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا بڑا دلچسپ واقعہ، میں کئی بار بتا چکا ہوں لیکن مزہ آتا ہے یار اس واقعے میں، بڑا خاندانی واقعہ یہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا۔ بنی اسرائیل کے دو جلیل القدر پیغمبر گزرے، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، اور ایسے ایسے معجزے دیے اللہ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو کہ انہوں نے کہا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، لوگوں اللہ کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں بہت سارے لوگوں پر فضیلت دی۔ اور اللہ کہتے ہیں داؤد علیہ السلام کے وارث تھے سلیمان علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام کی بہت ساری شادیاں تھیں، معذرت چاہتا ہوں، تو آپ کی اولاد بھی بہت ساری تھی، اس پہ بھی میں دوبارہ آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ تو آپ کہیں گے ان کی شادیاں تھی تو آپ کیوں معذرت کر رہے ہو؟ یہ میں بتا رہا ہوں مجبوراً، کہتے ہیں نا شادیوں کا ٹاپک لے آتا ہے۔ تو بہت سارے بیٹے تھے، ان میں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو آپ کا والی اور وارث بنایا۔ فرمایا کہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، آپ نے لوگوں سے کہا اے لوگوں اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی ہے۔ اب پرندے تو بولتے نہیں ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے بھائی کوئی نہ کوئی طریقہ پرندوں کا بھی میسج پہنچانے کا ہوتا ہے، تو سائنس اتنی ترقی کر رہی ہے، پرندوں میں بھی آپس میں کوئی کمیونیکیشن کا پورا سیٹ اپ ہوتا ہے، بہت سارے جانوروں میں بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو سکھایا، تو وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں جس میں جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں اور پرندے بھی، عامل نہیں تھے اتفاق سے، کیونکہ جہاں عامل ہوتے ہیں تو وہاں اتفاق سے جنات آتے ہیں، لیکن چونکہ سلیمان علیہ السلام موجود تھے اس لیے عاملوں کا وہاں کوئی گزر نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، یہ وہاں جا کے ناٹک واٹک ڈرامے بازی کر نہیں سکتے تھے۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، ان کو روکا گیا، پورا لشکر چل رہا ہے، حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، چیونٹیوں کی ایک وادی کے پاس سے گزرے، قالت نملۃ، چیونٹی کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں لا یحطمنکم، روند نہ ڈالے، وہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، سب مرے پڑے، سب کے جنازے ہوں گے یہاں پہ۔ آج سائنس نے یہ بات ثابت کی ہے، بہت سارے جانوروں کو نا جو آفت آ رہی ہوتی ہے کوئی بڑی، اس کا پہلے سے علم ہو جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا تو لشکر کوئی زلزلے سے کم تھوڑی تھا، وہ بہت بڑا لشکر تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب چیونٹی کی بات سنی نا، فتبسم ضاحکا، کھل کھلا کے ہنس پڑے اور اللہ کا شکر ادا کیا، ربی اوزعنی، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں۔ کیا مطلب، اتنی بڑی نعمت تو نے مجھے دی کہ چیونٹی کا جو میسج باقی چیونٹیوں کے لیے تھا وہ بھی مجھے سمجھ میں آتا ہے، تو اللہ سے کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اے اللہ، یہ معجزہ تھا سلیمان علیہ السلام کا، تو معجزے کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ سلیمان علیہ السلام میں خود یہ نہیں تھا کہ وہ سمجھ جاتے، یہ سب کون بتا رہا تھا سلیمان علیہ السلام کو؟ اللہ۔ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی، وعلی والدی، اور میرے والدین پر کی۔ پیغمبر ہر دعا میں اپنے والدین کو یاد رکھتے ہیں، میرے والدین پر بھی، داؤد اور جو آپ کی والدہ تھیں، کہ انہی کی برکت سے مجھے یہ سب کچھ ملا ہے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اے اللہ اتنی بڑی نعمت تو نے مجھے دی، ایسا نہ ہو میں نیک عمل چھوڑ دوں۔ جب نعمتیں ملتی ہیں انسان اللہ کے قریب ہونے کے بجائے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اللہ تو مجھے ایسے عمل کی توفیق دینا جس پہ تو خوش ہوگا۔ تو یہ یاد رہے گا، جب بھی کوئی نعمت ملے کیا دعا مانگنی اللہ سے؟ اے اللہ تو مجھے شکر کی توفیق دے اور مجھے نیک عمل کی توفیق دے، ایسا نہ ہو یہ نعمت مجھے ملی ہے تو میں تجھے بھول جاؤں۔ جب پسند کی شادی ہوتی ہے نا تو پہلی رات کو فجر کی نمازی بھی نہیں پڑھتے، کیونکہ دلہن مل گئی، اب اللہ کو یاد کرنے کی کیا ضرورت۔ ہمارے دوست ہیں مسجد میں، رفیع بھائی، نام لینے میں حرج نہیں ہے، وہ دولہا کا جس کی بھی شادی ہوتی ہے نا محلے میں، اس کو فجر میں چیک کرتے ہیں آیا کہ نہیں آیا، اور پھر وہ اس کی کلاس لیتے ہیں، وہ جو نمازی ہو پہلے سے، جو نمازی نہیں ہے وہ تو پہلے بھی نہیں آیا۔ کوئی نمازی رخصتی والی رات کو فجر کی جماعت میں شارٹ ہونا، تو رفیع بھائی نے اس کو چھوڑنا نہیں، پھر اس کو گھنٹہ سمجھاتے ہیں، اس کا باپ بھی آتا ہے اگلے دن، صحیح،
تمہاری شادی ہوئی ہے تم فجر میں کیوں نہیں؟ اور چیک کر رہے ہوتے ہیں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اس لیے ہمارے محلے میں جس کی بھی شادی ہو, اللہ کے خوف سے آئے نہ آئے, رفیع بھائی کے خوف سے وہ ضرور آئے. تو جب نعمت ملے تو بھائی اللہ کو مت بھولو, اللہ کو یاد رکھو. یہ سلیمان علیہ السلام کی دعا سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور کہنے لگے یہ بہت اہم بات, وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ, اے اللہ اپنے نیک بندوں کی فہرست میں مجھے بھی شامل کر لے. کتنی تواضع ہے یار, پیغمبر سے بڑا کوئی ہوتا ہے قوم میں؟ پھر بھی میں نہیں کر رہے کہ میں سب سے بڑا ہوں تو باقی لوگوں کو میری فہرست میں شامل کر لے نا. کیسے اپنے آپ کو سوسائٹی کا ایک ادنا فرد قرار دے کر, اے اللہ تیرے بہت سے نیک بندے ہیں تو مجھے بھی ان نیک بندوں میں شامل کر لے. ہمارے پاس اگر کوئی ایسی کرامت آ جائے, کوئی بھی عقل سے بالاتر واقعہ, تو ہم تو کہیں گے بھائی نیک از کالڈ مین. نیک کسے کہتے ہیں؟ مجھے کیا کہتے ہیں؟ نیک. تو آپ بھی میرے جیسے بنو تو تمہارے ساتھ بھی یہ کرامتیں ہوں. لیکن سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ تیرے جو نیک بندے ہیں مجھے بھی ان کا ایک ادنا سا, گویا کہ مفہوم بیان کر رہا ہوں, مجھے بھی ان کا ایک ادنا سا فرد بنا دے. ایسا نہ ہو ان معجزوں کو اور ان نعمتوں کو دیکھ کر میں تجھ سے غافل ہو جاؤں. بہت سے نیک بندے مجھے بھی ان میں شامل کر لیں. اور آج بعض لوگوں نے دین کو ایسا بنا کے پیش کیا ہے کہ ایسا لگتا ہے 4-6 آدمیوں کے علاوہ کوئی دنیا میں نیک رہا نہیں, باقی سب گمراہ, باطل, جہنمی, فرقہ پرست, سب منجن. 4 آدمی ہیں. کوئی وہ ہے, ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں دال چاول بٹ رہے ہیں. اس نے کہا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے تو سنا تھا بڑی مرغن دیگیں ہوں گی جنت میں. کہتے اب 4 فرشتے نے بولے 4 آدمی کے لیے دیکھ پکائیں کیا؟ بندے ہی نہیں ہے جنت میں. تو فی الحال ہم نے کیا انتظام کیا؟ تو ایسا نہیں ہوگا میرے بھائی, جنت میں بہت سارے لوگ جائیں گے. اچھا بھائی, تو وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ, قرآن کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک پرندے کو گم پایا. ام کان من الغائبین, کہتے ہیں مجھے کیا ہو گیا کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا. یہ رپورٹ کون پیش کر رہا ہے؟ سلیمان علیہ السلام. ام کان من الغائبین, مجھے نظر نہیں آ رہا, یہ وہ مارکیٹ سے ہی شارٹ ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے بیٹھا ہوا ہے کہیں, کسی کے پیچھے بیٹھا ہوا ہوگا, کسی کی جیب میں ہوگا, کہیں کرسی کے نیچے بیٹھا ہوا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو مجھے نظر نہیں آ رہا, یہ وہ ہے ہی نہیں. اگر مجھے نظر نہیں آ رہا تو کوئی پرابلم نہیں ہے, میں ذرا چیک کروا لیتا ہوں کہاں ہے. لیکن اگر وہ شارٹ ہے نا دربار سے غائب ہے, تو لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا, میں پھر نہیں چھوڑوں گا اس کو, سخت عذاب دوں گا. او لَأَذْبَحَنَّهُ, ہو سکتا ہے ذبح ہی کر ڈالوں. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی مملکت چلانا آسان کام نہیں ہوتا, کیونکہ سلیمان علیہ السلام بڑے مجاہد تھے, کنٹری ان کے پاس تھا, اور ہدہد کا کام خفیہ ایجنسی کا تھا. ہر وقت سلیمان علیہ السلام کو رپورٹ چاہیے ہوتی تھی کہ فلاں ملک کے بارے میں تجھے جو رپورٹ لینے کے لیے بھیجا تھا آیا کہ نہیں آیا. پتہ چلا وہ چھٹی پہ گیا, آج اس کی نانی کا انتقال ہو گیا. ابے تیری نانی کا انتقال ہو گیا تو چھٹی پر ہے, بتا کے جاتا تاکہ کوئی آلٹرنیٹ ہم دیکھتے. کیونکہ 1 سیکنڈ بھی تاخیر جو ہے نا بعض دفعہ صدیوں کا نقصان کرتی ہے جنگ میں. 1 سیکنڈ کا توقف, کوئی آپ کے لیے مقابلے میں آیا ہوا ہے اور آپ کے پاس پسٹل ہے, آپ نے کہا یہ والی چھوڑو, دوسری پسٹل اٹھا کے ماروں گا, تو مار لو گے؟ بس گئے. سیکنڈوں کی خطا سے صدیاں برباد ہو جاتی ہیں. اس لیے سلیمان علیہ السلام نے اپنے اس عمل میں بتا دیا بھائی جو میدان جنگ میں لڑنے والے لوگ ہیں یا حکومت چلانے والے لوگ ہیں, ان کو بہت زیادہ بیدار ہونے کی ضرورت ہے. کچھ غلطیاں قابل معافی نہیں ہوتی. اس میں ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ ہم جو مکھنچوؤں کی طرح زندگی گزارتے ہیں نا, کسی کے ذمہ کوئی کام لگا تو کرتا ہی نہیں ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا بھائی او لیأتینی بسلطان مبین, واضح دلیل لے کر آئے. فمکث غیر بعید, ابھی تھوڑا ہی ٹائم گزرا تھا, فوراً ہدہد حاضر ہوا. فقال احط به ما لم تحط, کہا ایک دم 1 منٹ رکیں بادشاہ سلامت, غصہ نہ کریں, میں خاندانی رپورٹ لینے گیا ہوا تھا, اس سلسلے میں مجھے تھوڑی سی تاخیر, واپس آ کے جاتا تو سفر لمبا ہو جاتا. میں گھومتا, وہ تو ٹریولنگ کرتا تھا نا, پرندے تو کہاں جاتے ہیں, میں گھومتا پھرتا جا رہا تھا. انی وجدت امرأۃن, میں نے ایک عورت دیکھی, تملکہم, ایک ایسی قوم دیکھی, ایک ایسا کنٹری دیکھا جس کی سربراہ ایک عورت ہے.
ایک تو یہ اچھمبے کی بات، اس زمانے میں تصور نہیں تھا کہ کسی ملک کی سربراہ کون ہو، عورت سربراہ ہے. اور کہاں چلا گیا، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ایسا کنٹری نہیں ہے کہ کوئی غریب ملک ہو، ہر طرح کی نعمتوں سے لدا ہوا ملک، ہر طرح کی نعمتوں سے. بھائی سلیمان علیہ السلام تو اس میں تھے نا کہ پوری دنیا میں کوئی ایسی ریاست ہو جو اللہ کی باغی ہے، اللہ کی نافرمان ہے، شرک ہے، تو ہم ان کو دعوت دیں، دعوت سے باز نہ آئیں تو ہم ان پہ جہاد کریں. تو سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو بہت پھیل چکی تھی، تو ان کا تو خیال تھا کہ بس ہو گیا پوری دنیا فتح، یا ہوں گے وہ دور دراز علاقوں میں جنگلوں میں کچھ لوگ رہتے ہوں گے. ہدہد آگے بتا رہے آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں، پوری ایک اسٹیٹ دریافت کی ہے میں نے. کوئی گاؤں ہوتا نا، کوئی محلہ ہوتا، کوئی تھڑا ہوتا، کوئی کالونی ہوتی، تو ایک آپ کہتے چلو یار نظروں سے اوجھل رہ گئی، پوری اسٹیٹ ہے. اور کوئی غریب ملک ہوتا تو ہوتے ہیں دائیں بائیں غریب ملک آباد ہو جاتے ہیں. جب ریاستیں فتح ہوتی ہیں کچھ لوگ بھاگ جاتے ہیں، دو چار کنٹری چھوٹے موٹے کنٹریوں کے ساشے بنا لیتے ہیں. تو یہ ایسا بھی نہیں ہے، اسٹیبل گورنمنٹ ہے، پاورفل گورنمنٹ ہے، مہذب ہے، تہذیب یافتہ ہے، اور اوتیت من کل شیء، ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال، بہت پاورفل ہے، کمزور نہیں ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور بادشاہ سلامت آپ کا جو تخت ہے نا، آپ کہتے ہیں بڑا ہیرے جواہرات جڑے ہوئے، اس کا بھی تخت معمولی نہیں. پہلے زمانے میں بادشاہوں کے تخت سے بھی اندازہ لگایا جاتا تھا اس ملک کی پوزیشن کیسی ہے. تو سلیمان علیہ السلام کا تو بڑا عالیشان تخت تھا، تو بہت خاندانی تخت رکھا ہوا ہے اس نے، جس پہ وہ جلوہ افروز ہوتی ہے ملکہ صاحبہ. تو پھر وہ ہدہد کہنے لگا وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، اتنا پاورفل کنٹری حرکتیں کیا کر رہے ہیں. صحیح ہے نا، اتنا پاورفل کنٹری. بھائی جب اکنامکلی کوئی مضبوط ہوتا ہے تو مینٹیلٹی بھی اچھی ہوتی ہے نا، مینٹل لیول بھی اونچا ہوتا ہے، کوئی چھچوری حرکتیں ایسے لوگ نہیں کرتے. تو کہتے ہیں اتنا پاورفل کنٹری لیکن حرکتیں کیا کر رہا ہے. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، ملکہ بھی اور اس کی قوم بھی سورج کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی بالکل ہی اوپر سے کیا ہیں، فارغ. اوپر سے کیا ہیں، یعنی ایک طرف ان کی ترقی کو دیکھو تو لگتا ہے بڑے ذہین لوگ ہیں، بھائی محنت کی ہے، ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کیا ہے، لیکن حرکت دیکھو یہی آج مغربی دنیا کے ساتھ. ایک طرف دیکھو چاند پہ جا رہے ہیں، ساری دنیا کو تہذیب سکھا رہے ہیں، دوسری طرف دیکھو ہومو سیکسولیٹی کو لیگل کر رہے ہیں، ابا کو مارکیٹ سے ہی شارٹ کر دیا، زنا شراب یہ سب لیگل. تو یہی ہوتا ہے کافر کہ اس کے پاس ہدایت نہیں ہوتی. تو کہنے لگے وَزَيَّنَ لَهُ، ہاں يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، جس خدا نے بنایا ہے اس کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کر رہے ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے اس برے عمل کو ان کے سامنے مزین کر دیا اور ان کو سیدھے راستے سے ہٹا دیا. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اب وہ سیدھے راستے پہ نہیں ہے. یہ رپورٹ کون پیش کر رہا ہے، ہدہد. پھر کہنے لگا اللہ يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اس اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کر رہے جو کائنات میں ایسے ایسے تصرفات کر رہا ہے. یعنی دیکھیں ہدہد کو بھی اشکال ہو رہا ہے کہ توحید ایک دفعہ سمجھ میں آ جائے نا، پھر انسان کو اللہ کے سوا سجدہ کرنے والے سمجھ میں آتے ہی نہیں. تو جانور کہہ رہے ہیں عجیب باولے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو اصل خدا جس نے بنایا ہے، جو کائنات میں تصرفات کرتا ہے، اس کو چھوڑا ہوا ہے. اور یعلم ما تخفون وما تعلنون، تمہاری پوشیدہ اور کھلی ہوئی باتیں سب کو جانتا ہے، اس کو بھول گئے ہیں اور سجدہ کر رہے ہیں سورج کو. تو سلیمان علیہ السلام نے جب اس کی تقریر سنی تو حیران ہوئے اور کہنے لگے سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ابھی ہم دیکھتے ہیں بیٹا تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. ایک دم کسی کے جذبات سے متاثر بولو نہیں. ابھی وہ آیا نا ایک پھینکو بیٹھا ہوا ہے، قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم، 3 دفعہ قسمیں اٹھائیں. رات کو کسی کو خواب آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ وہ جو فلانا بیٹھا ہوا ہے نا ٹی وی پہ، وہ جو وظیفہ بتا رہا ہے بالکل ٹھیک بتا رہا ہے. تو اس سے اینکر خاتون نے پوچھا کہ قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ لوگ نہیں مانیں گے، لوگ نہیں مانیں اس لیے اٹھا رہا ہوں. بھائی ہم پھر بھی نہیں مان رہے، تو 10 قسمیں اٹھا لے، اس لیے نہ اٹھاتا تو
زیادہ بہتر. خیر بڑی بڑی فلمیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں آج کل تو اچھا خیر ہم کہاں سے کہاں چلے گئے میرے بھائی. تو اس لیے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سننظر، ایک ریلیکس، ہم ابھی دیکھتے ہیں اصدقت ام کنت من الکاذبین، تو سچ بول رہا ہے یا بہانہ بنا رہا ہے ذبح ہونے سے بچنے کے لیے. اذهب بکتابی ھذا، تو ہی جا، کیونکہ اب اتنے لمبے سفر میں کس کو بھیجتے بھائی گھوڑوں پہ، تو ایسا کر یہ میرا خط لے کے جا. یہ بھی سلیمان السلام نے اس کو آزمانے کا ایک طریقہ کہ اس کو خط وط تو پڑھنا آتا نہیں ہے، یہ لے کے جائے گا ملکہ سبا کو دے گا، وہ ٹرانسلیشن کروائے گی یا اسی زبان، ہو سکتا ہے وہ زبان جانتی ہو، پھر جواب لکھ کے بھیجے گی. یہ کام ہدہد خود کر نہیں سکتا. اور بادشاہوں کے خطوط، ان کے لیٹر ہیڈ تو یہ تو بہت پہلے سے استعمال ہوتے رہے، اسٹیمپ وغیرہ، تو اس سے سمجھ جاؤں گا یہ جینین واقعہ ہے، ورنہ یہ خط لے کے گھومتا ہی رہے گا پوری دنیا میں کہ کس کو پکڑانا ہے. سمجھ رہے نا یہ پکڑانا کس کو ہے، کیونکہ جھوٹ جو ہے نا وہ اس کے پاؤں نہیں ہوتے، اور جھوٹ پکڑا جاتا ہے. تو اذهب بکتابی ھذا، یہ لے میرا یہ خط لے کے جا، فالقیہ الیہم، ملکہ سبا اور اس کے درباریوں کو جا کے پکڑا دے، وہاں ڈال دے، جا کے پھینک کے آ جائیے. پہلے زمانے میں پرندوں کے ذریعے خط و کتابت ہوتی تھی، یہ بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے، چند سو سال پہلے تک یہ کام ہوتا تھا. کبوتروں کے ذریعے یا پرندوں کو سدھایا جاتا تھا، پھر ان سے خط و کتابت ہوتی تھی. یا قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، ملکہ سبا نے جب وہ خط دیکھا، ذہین بہت تھی، آپ دیکھو، کہتی ہے کہ اپنے درباریوں کو جمع کیا اور کہنے لگی بہت معزز خط آیا ہے میرے پاس، یہ کسی چھوٹے آدمی کا نہیں ہے. اس سے اس کی مینٹیلٹی کا پتہ چلتا ہے، یہ کسی چھوٹے آدمی کا نہیں ہے. اور کہتی ہے اس کا مضمون ہے انہ من سلیمان، جس نے بھیجا اس کا نام کیا ہے، سلیمان. اور مضمون کیا ہے، انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس ذات کی طرف سے، اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اسی اسٹارٹنگ نئی ملکہ سبا کو ہلا دیا تھا. بسم اللہ کی ایک عجیب دہشت ہے. اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم. ملکہ سبا نے ایسا کلام آج تک نہیں دیکھا تھا. اور اس کا مضمون کتنا مختصر، اللہ تعالی علیہ، سرکشی مت کرو، واتونی مسلمین، فرما بردار بن کے چلی آؤ، باقی باتیں محل میں ہی ہوں گی. کس سلسلے میں بلایا ہے آپ کو، یہ کہاں بات ہوگی. ملکہ سبا کو اندازہ ہو گیا بھائی یہ انداز کسی چھوٹے شخص کا بولو نہیں ہو سکتا، کسی چھوٹے شخص کا نہیں. آپ کو پتا ہے یہ جو جب بین الاقوامی معاہدے ہوتے ہیں نا ملکوں کے، بہت مختصر ہوتے ہیں، بڑے سلیکٹڈ الفاظ ہوتے ہیں ان کے، اس سے پتا چلتا ہے تو یہ حکومت کی تحریر ہے، یہ سفیروں کی تحریر ہے. جب میاں بیوی کے آپس میں وہ طے ہوتے ہیں نا معاہدے، تو بڑے لمبے لمبے ہوتے ہیں. آج سے تو یہ نہیں کرے گی، آج سے یہ بھی نہیں کرے گی، آج سے یوں نہیں کرے گی، وہ کہے تو یہ نہیں کرے گا، تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا اس میں آدمی اصل مدعا ہے کیا، پتہ نہیں چل رہا ہوتا ان کا اصل جھگڑا ہے کیا. تو یہ جو بڑے لوگوں کا کلام ہوتا ہے قلہ و دلہ، دلہ کا مطلب اپنے معنی پر واضح ہوتا ہے، اور ہوتا کیا ہے، نبی صلی اللہ، بہت مختصر ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بادشاہوں کو خطوط لکھے نا بخاری مسلم میں، وہ بھی بڑے مختصر ہیں، لمبے چوڑے نہیں ہیں، کہ بھئی اب تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو اب تم رابطہ کرو ہم سے، ورنہ اب ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے. بادشاہ سے بات کر رہا ہے. تو یہ نہیں کہ اب یہ ہم اگر خط لکھتے ہیں ملکہ سبا کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خداوند کریم سے آپ کی خیریت مطلوب، اور اپنی خیریت، ہماری خیریت کی اطلاع دینا مقصد تھا، اور آپ کی خیریت مطلوب. ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ ایک بڑے اسٹیبل کنٹری سے آپ کا تعلق ہے، اور ماشاءاللہ آپ ایک بڑی اچھی کنٹری سے میں ہیں، اور سنا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام نعمتیں دی ہوئی ہیں. اور اب مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ شادی شدہ ہیں یا ان میرڈ ہیں. بہرحال اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو اللہ آپ کو کوئی اچھا سا رشتہ بتائے، شادی ہو گئی ہے تو آپ کے ہسبینڈ کو بھی میری طرف سے سلام پہنچے. صحیح ہے نا؟ اور اگر آپ کے اولاد ہیں تو وہ شہزادوں اور شہزادیوں کو بھی میری طرف سے سلام، اور کچھ میں نے گفٹ بھی آپ کی خدمت اقدس میں بھیجے تھے. اصل مدعا وہ نیچے کہیں جا کے لکھا ہوا ہوگا، پورا ایران توران ہونے کے بعد آخر میں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی وہ کیا ہلکا بگوش ہے، کیا ہے وہ، ہلکا بگوش اسلام ہو جائیں آپ. اور اس سلسلے میں خواتین کی ایک جماعت بھیج رہا ہوں آپ کے پاس،
جو پہلے آپ کو 1 گھنٹہ سمجھائے گی. صحیح ہے نا. اور ہدیے بھی میں ان کے ساتھ مزید بھیج رہا ہوں. مزید کچھ آپ نے اسلام کے بارے میں معلومات لینی ہو تو آن جناب حاضر ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ 18-20 صفحوں کا پورا لیٹر ہوتا. ملکہ سبا سمجھ جاتی کہ بھائی یہ کوئی نئی جماعت آئی ہوئی ہے, اس سے گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. بھائی بادشاہ سے جب بات کرتا ہے تو کیا انداز تھا سلیمان علیہ السلام کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بتا دیا کہ ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں, ہم سورج کے پجاری نہیں ہیں. دوسری بات یہ, اللہ تعالی اپنا وہ پیغام تو دے دیا, اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین, سرکشی مت کرو, بندی بن کے, مسلم کا معنی فرما بردار, جس کو پنجابی کہتا ہے بندہ بن بندہ, تو بندی بن کے چلی آؤ. اس کے تو لرز گئی, بھائی یہ کیا ہے, کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. تو اس نے ذہین تھی نا, فوراً فیصلہ نہیں کیا کہ نیچے کچھ لکھ کے بھیج دیا ہو, جاؤ جو کر سکتے ہو کر لو. بھائی اگر یہ سچی مچی کے طاقتور نکلے تو پھر یہ جو کر سکتے ہیں کر لیں گے. ٹھیک ہے, تو بہت ذہین عورت تھی. اس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ یا ایھا الملأ افتونی فی امری. پہلی بات اس خط کی تعریف کی, یہ کسی چھوٹے آدمی کا کلام نہیں لگتا. اور اب سارے اپنے جرنیلوں کو بٹھایا جو لڑنے والے تھے, ان سب کو کہا کہ افتونی فی امری, مشورہ دو مجھے. ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون, میں اس وقت تک کوئی یقینی فیصلہ نہیں کروں گی جب تک تم مشورہ نہیں دو گے, اس میں شریک نہیں ہوگے اس مشورے میں. کیا زبردست بات ہے یا نہیں ہے؟ اس میں یہ بتا دیا کہ فیصلہ میرا ہی ہوگا, تمہاری رائے مجھ پہ مسلط نہیں ہوگی, مشورہ لوں گی. تو انہوں نے مشورہ کیا دیا. وہ مستنڈے تھے, کہنے لگے نحن اولو قوت, بات یہ ہے کہ ہم کمزور لوگ نہیں ہیں, پاور, ڈرنے کی بالکل ضرورت. یہ 2 لائنیں لکھ کے بھیج دی اور آ جاؤ تو ہم چلے جائیں, ایسے بیوقوف تھوڑی ہیں ہم. نحن اولو قوت, ہم طاقت. مستنڈے کہنا ان کو ٹھیک نہیں ہے کیونکہ آخر میں انہوں نے بات بڑی ٹائٹ کی. نحن اولو قوت و اولو بأس, ہم ایک طاقتور اور شدید لڑائیاں کرنے والی فوج سے ہمارا تعلق ہے. ہم کمزور فوج, کمزور آرمی نہیں ہے ہماری. لیکن والامر الیک, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. بالکل ماتحت لوگوں کو چاہیے ایسے ہی بات کیا کریں, وہ یہ نہ کہیں کہ ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جائیں کہ بادشاہ سلامت یہ کیا باتیں کر رہے ہو, ابھی تو تھوڑے دن میں ہمیں سکون ملا تھا. ملکہ صاحبہ آپ کیا مروانے کے چکر میں ہو دوبارہ؟ بالکل نہیں نہ, اپنی طاقت بتا دی بھائی, لڑنے کی اگر کہتی ہو لڑیں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے. باقی کرنا کیا ہے یہ آپ مشورہ دو, ہماری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا, جو کنٹری کے لیے بہتر ہو وہ آپ بتاؤ. کیا خاندانی تھے کہ نہیں تھے؟ تو وہ جواب میں کہنے لگی ان الملوک اذا دخلوا قریۃ, دیکھو اس کا بھی امکان ہے کہ یہ واقعی طاقتور ہوں اور حق پر ہوں. اس کا بھی امکان ہے کہ طاقتور نہ ہو, نشہ ہو ان کو, یا طاقتور تو ہوں لیکن ان کو دولت کے نشے نے ایسا کر دیا ہو, ہمارے وسائل کھانے کے چکر میں ہو. تو جلد بازی نہ کرو, ان کو پہلے ہم آزماتے ہیں. کیوں, اگر آزمائے بغیر ہم لڑ لیے نا اور بالفرض ان کو فتح ہو گئی تو سب کی ایسی کی تیسی ہوگی. پھر کیوں, ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها, بادشاہ جب کسی بستی کو فتح کر کے داخل ہوتے ہیں نا, اٹیک کر کے, تو فساد مچاتے ہیں. وہ جلاؤ, گھراؤ, قتل و غارت. وجعلوا اعزۃ اہلها اذلۃ, اور سب سے زیادہ ذلیل وہ سب سے زیادہ عزت داروں کو کرتے ہیں. عام لوگوں کو کچھ نہیں کہیں گے, سب سے زیادہ ذلیل کس کو کریں گے؟ ہمیں کریں گے. تو اس لیے وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ, انہوں نے بھی یہی کرنا ہے. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ, اب میں کیا کرتی ہوں, تگڑے تگڑے قیمتی ہدیے دیتی ہوں ان کو. اگر یہ اللہ کے نبی نہ ہوئے جو ان کا دعویٰ ہے یا ان کے کلام سے سمجھ میں آ رہا ہے, تو یہ ان کا مقصد ہوگا وسائل پہ قبضہ. تو وسائل ان کو دینا شروع کر دو, تگڑے تگڑے ہدیے دو, یہ فوراً کیا ہو جائیں گے, نرم, اور کہیں گے اصل میں وہ تو میں نے ویسے ہی خط لکھا تھا. ایسے 15-20 لفافے اگر ہر مہینے پابندی سے مل جایا کریں جیسے بڑی طاقتیں کر رہی ہوتی ہیں نا. ایک ملک ہے, بڑا اچھا ملک ہے, نام لینا مناسب نہیں ہے, امریکہ بڑی بدماشی کر رہا ہے اس کو. ہر مہینے وہاں سے لفافے امریکہ کے پاس آتے. جب کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے نا, تھوڑا سا امریکہ کو وہ دکھاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ابھی صحیح ہے نا, آ رہا ہوں میں. کس سلسلے میں آ رہا ہوں ابھی چھوڑو, میں زیادہ ان سیاسی باتوں میں نہیں جاتا. تو نام منہ سے آ رہا ہے لیکن آ نہیں رہا.
امریکہ نے بھی دھمکی دی ایک کنٹری کو نا کہ جو تمیز سے ہمیں دے رہے تھے نا دے دیا کرو، ورنہ کیونکہ اب نظریہ نہیں ہے نا، بس وسائل ہی پہ قبضہ ہے. اسلامی لڑائی نظریاتی جنگ ہوتی ہے، اس کا مقصد وسائل برائے وسائل نہیں ہوتا. تو اس نے کہا کہ نظریاتی جنگ ہے یا وسائل چاہیے تو میں ان کو دیتی ہوں کچھ پیسے، تو ہو سکتا ہے یہ اس کو دیکھ کے پگھل جائیں. آج بھی یہ ہو رہا ہے کہ بعض دفعہ کوئی باطل آدمی دو لفظوں میں کسی کی تعریف کر دے تو وہ سارا پگھل جاتا ہے بالکل نا. وہ تو کیا کیا انہوں نے، بس یہ آیت کر کے میں آج کا وہ ختم کرتا ہوں، باقی پھر انشاءاللہ ہم کل مکمل کریں گے اس کو. فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، دیکھتی ہوں واپس کیا جواب لے کر آتے ہیں. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ، جب وہ ہدیے گفٹ کروڑوں اربوں خربوں روپے کے سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے نا، قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ، کہا یہ کیا ہو رہا ہے، میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں اور تم کروڑوں خربوں روپے کے ہیرے جواہرات، مجھے پیسوں کے ذریعے ہماری مدد کرنا چاہتے ہو. یعنی ہم کوئی کمزور گورنمنٹ ہیں تو آپ چاہتے ہو کہ ہمیں پیسے ویسے دے دیا کریں تاکہ ہم تھوڑا سا اسٹیبل رہیں اور ہمیں ٹیکس ملتا رہے. تو فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو وسائل اللہ نے مجھے دیے تمہارے خواب میں بھی نہیں تم نے کبھی دیکھے ہوں گے. اور پھر اس قاصد کو کہا ارجع الیہم، واپس چائے وائے پلائی ہوگی ابے نندن کی طرح. وہ تو بیچارہ ابے نندن کی طرح نہیں آیا تھا، اس کو سلیمان علیہ السلام نے جو بھی اس زمانے میں پلانا تھا پلا کے کہا ارجع الیہم، واپس. فلنأتینہم بجلود لا قبل لہم بہا، اب ہم ایک ایسا لشکر لے کے آ رہے ہیں اب خط نہیں آئے گا. ہدہد بھی بہت مصروف ہے اس کی نانی کا، یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. تو اب ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اگلی جماعت بھیجیں، پھر تیسری جماعت بھیجیں، پھر چوتھا پرچہ آئے تمہارے پاس. ہم ایک لشکر لے کے آ رہے ہیں، لا قبل لہم بہا، تم اس کے سامنے ٹھہرنے کا تصور بھی نہیں، کیونکہ اس میں جنات بھی ہوں گے. ٹھیک ہے نا، جنات بھی ہوں گے، انسان بھی ہوں گے، جنات طاقتور فوج ہوگی. تو لا قبل لہم بہا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً، اور تمہیں رسوا کر کے تمہارے ملک سے نکال دیں گے. وَهُمْ صَاغِرُونَ، تم رسوا ہو چکے ہوگے. تو یہ دھمکی گئی ہے ملکہ سبا کے پاس. اس نے کہا بھائی پہلے تفتیش احوال جا کے کرو، اپنی آنکھوں سے دیکھو، قاصد بھیجو کہ ہم مذاکرات کے سلسلے میں حاضر ہونا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، سامنے بیٹھ کے فیس ٹو فیس بات ہوگی. تو عقل مند تھی نا. تو پھر وہ کیا ہوا آگے انشاءاللہ یہ ہم کل سے شروع کرتے ہیں، آج وقت بہت زیادہ ہو گیا. یہ واقعہ کئی بار میں سنا چکا ہوں لیکن اس میں اسباق بہت زیادہ ہیں، اسباق بہت زیادہ. تو سلیمان علیہ السلام فرمایا ارجع، واپس. فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم، ایسا لشکر لے کے آ رہا ہوں جو اس کا مقابلہ نہیں ہو سکے گا. تو اب انسان بن کے واپس. سلیمان علیہ السلام کو نا اطلاع مل گئی کہ یہ دھمکی اثر کر گئی ہے اور ملکہ سبا نے پروگرام بنا لیا ہے اپنے جو لاہو لشکر کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے کا اور مذاکرات کی میز پہ بولو بیٹھنے کہ مذاکرات کرتے ہیں. بھائی کیا چاہتے ہو؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا میں لڑو بس مجھے اپنا ملک میرے حوالے کر دو، نہ، آؤ بیٹھو بات سنو، اگر آپ ہماری دعوت سے متفق ہو تو قبول کر لو. اگر کوئی سربراہ اسلام قبول کر لے تو پھر اسلام میں اس کے خلاف لڑائی نہیں ہے، کیونکہ اسلام کی جنگ زمین کے لیے نہیں ہوتی، نظریات کے لیے ہوتی ہے. تو ملکہ سبا نے کہا چلو بھائی چلتے ہیں. ملکہ سبا آ گئی، وہ سارے جو ان کے تھے درباری اور وہ بڑے جو ان کی فوج کے بڑے بڑے کمانڈر تھے سارے آئے. سلیمان علیہ السلام نے کہا بھائی دیکھو سمجھدار خاتون معلوم ہوتی ہے، سمجھدار نے کہ تفتیش کر رہی ہے ہدیے دے کے، اور میں نے بول دیا آ جاؤ تو آ بھی رہی ہے. وہ بھی ہدہد کو بھیجا ہوگا پتا کر کیا باتیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو تفتیش اب کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ آنے سے پہلے تھوڑا اسے اپنے معجزے دکھاؤ. یہ جو واقعہ ہے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ کون ہے اس کا عرش تخت اٹھا کے لے آئے اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے. یہ سلیمان علیہ السلام خود نہیں کر رہے، اپنے کسی امتی کے ذمے لگا رہے ہیں، امتی کے ذمے لگا رہے ہیں. تو قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن، ایک جن نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. بھائی وہاں اس کا یہاں تک پہنچنا تو دور کی بات، حضرت آپ مجلس برخاست ہوگی اس سے پہلے میں لے آؤں گا یہاں پہ.
قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب. ہم کہہ سکتے ہیں بھائی جن تھا نا, وہ جن تو اڑ کے جائے گا, اٹھا کے لے آئے گا, یہ تو کرامت تو نہ ہوئی. تو ایک بزرگ نے کہا جن کو اللہ نے کتاب کا علم یعنی زبور کا علم دیا تھا, انہوں نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک, میں آپ کے پاس لے کر آؤں گا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے. یہ کہا اور تخت حاضر. یہ کیا تھی بھائی؟ یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا اور اس ولی کی کرامت. یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ کیوں تھا؟ وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ ان ولی کو جو ولایت ملی وہ سلیمان علیہ السلام کی پیروی کی وجہ سے ملی, سلیمان علیہ السلام کو فالو کرنے کی وجہ سے ملی. تو ہر ولی کا معجزہ اس پیغمبر کا, ہر ولی کی کرامت اس پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے جو ولی اس پیغمبر کی امت میں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں قیامت تک جتنی ولیوں کے ہاتھ پہ کرامتیں ظاہر ہوں گی, اولیاء اللہ کے ہاتھ پہ, یہ ان ولیوں کی کرامتیں ہوں گی. لیکن معجزہ کس کا ہوگا؟ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, کیونکہ وہ نبی کو فالو کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے ہاتھ پہ یہ سارے کام کیے ہیں. تو یہ جو کرامت ہے نا, اس کا ایمان لانا ضروری ہے, کیونکہ یہ کس کے دربار, یہ اس کا نقل کرنے والا کون ہے؟ قرآن. اگر آپ کا انکار کریں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تو کافر ہو جائیں گے. چلو بھائی ہم آگے چلتے ہیں اب جلدی سے. آج مختصر بیان کروں گا, آج میرا گلا بھی بہت خراب ہے, طبیعت بھی سیٹ نہیں ہے. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک, جن نے کہا میں لے آؤں گا بھائی, وانی علیہ لقوی امین, اور کہا کہ میں طاقتور بھی ہوں, لاؤں گا پورے, اور امین بھی, اس میں سے چوری بھی نہیں کروں گا, کیونکہ اتنے قیمتی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں. کسی کو بھیج دیا آپ نے دائیں بائیں, آپ کسی کو بڑی رقم کے لیے یا کوئی گفٹ کے لیے بھیجو تو دائیں میں بھی چرا لیتا ہے وہ کام. میں بہت تمیز سے پورا تخت لا کے رکھوں. تو اللہ کہتے ہیں ایک تھے جن کے پاس کتاب کا علم تھا, انہوں نے کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے حاضر. یہ اللہ کی طرف سے ولی کے دل میں الہام ہوتا ہے کہ آپ یہ اشارہ کر دیں میں یہ کام کر لوں گا. اور یہ الہام بھی بعض دفعہ اس ولی کے لیے حجت ہوتا ہے. جیسے حضرت مریم کے بارے میں, حضرت موسیٰ کی والدہ کے بارے میں قرآن میں کیا ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ نَرْزِي, ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں وحی کی کہ بچے کو دودھ پلا اور صندوق کے حوالے کر دے. تو کیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پیغمبر تھیں؟ پیغمبر تو نہیں تھی نا, جس سے پتہ چلتا ہے بھائی اولیاء اللہ کو الہام بھی ہوتا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ اگر آپ کو ان کے برحق ہونے کا یقین ہے تو آپ مان لو, اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ ثقہ نہیں ہے تو نہیں مانو, آپ کافر نہیں ہوگے. آپ اس سے پیغمبر کی وحی کا انکار کرنے سے کافر ہو جاؤ گے, سمجھتے ہو؟ تو اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب وحی ہوئی, یہ وحی ان کے لیے حجت تھی. اتنا مضبوط خیال آیا اللہ کی طرف سے, صندوق میں ڈالو, اور اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے وعدہ کیا ہم گود میں لوٹائیں گے یہ. اور جب ہم نے لوٹایا تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اس لیے لوٹایا تاکہ ان کو یقین آ جائے اللہ کے وعدے سچے ہیں. تو اب اگر ہم قرآن میں یہ نہ پڑھتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہمیں آ کے بتاتی کہ میرے ساتھ ایسا ہوا, تو اگر آپ کو ان کی والدہ کے برحق ہونے کا یقین ہوتا تو آپ کہتے ایسا ہوا ہوگا. آپ جھوٹ نہیں بولتی, جھوٹ نہیں بول سکتے. اور اگر آپ کو ان کے برحق ہونے کا یقین نہ ہوتا تو آپ کہتے ان کی تو باتوں میں شرک بھرا ہوا ہے. ان کی باتوں میں کیا بھرا ہوا ہے؟ شرک بھرا ہوا ہے, کہ مشرکانہ باتیں کرتی ہیں کہ ان کو بھی الہام ہو رہا ہے, یہ تو ختم نبوت کی ممکن ہے, اس طرح کی باتیں کرتے آپ. تو قرآن جب بیان کر رہا ہے تو پھر تو یقین ہے, قرآن بیان نہیں کر رہا تو پھر ہم کہیں گے بھائی ہمیں اگر اس کے سچے ہونے کا یقین ہے تو مان لیں گے, یقین نہیں ہے تو رد کر دیں گے. لیکن اس کو یہ کہنا شرک ہے, یہ نہیں ہے, شرک اس کو نہیں کہتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا نا کہ وہ بزرگ کہہ رہے ہیں کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت لاؤں گا, یہ کہا اور تخت حاضر. اتنی جلدی تو میری وہ شادی بھی نہیں ہوئی تھی جو میں نے کل واقعہ سنایا تھا, اس میں بھی تھوڑا ٹائم لگا تھا. سلیمان علیہ السلام نے جیسے ہی تخت اپنے سامنے دیکھا, قال ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے, یعنی مجھ پہ فضل ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی یہ تو ان بزرگ پہ فضل ہے, بھائی یہ بزرگ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ بھی تو میری وجہ سے ہے نا. ہمارے حضرت یہ واقعہ بیان کر کے کہتے تھے سلیمان علیہ السلام سوچتے تھے کہ میرے تو امتیوں میں ایسے ایسے لوگ ہیں بھائی, تو سوچو اس امتی کے پیغمبر کا مقام کیسا ہوگا. تو اس سے پتہ چلتا ہے اس امت میں بزرگوں کی جتنی کرامتیں بیان کی جائیں جو مستند ذریعے سے ہوں, اس سے فضیلت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہوتی ہے, صحابہ کرام کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ اور نبی کو فالو کرنے والوں کی کیسی شان ہے کہ اللہ ان کے ہاتھ پہ کیسے کیسے واقعات صادر کر دیتا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اس سے نبی کی توہین ہو رہی ہے کہ نبی کے ہاتھ پہ تو یہ معجزہ ہوا نہیں اور ان کے بزرگوں کے ہاتھ پہ ہو گیا. تو
نہ ان کا کمبختوں کو قرآن آتا ہے، نہ حدیث آتی ہے، نہ فقہ آتا ہے، چند اردو کتابیں پڑھ کے پھینکتے رہتے ہیں پھر بیٹھ کے چینل پہ. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا میرے رب کا مجھ پہ فضل، لیبلونی، اللہ آزما رہا ہے مجھے، اشکرو کہ میں شکر ادا کرتا ہوں، ام اکفر یا ناشکری. میں نے پہلے بھی اس میں بتایا تھا نا، جب پیغمبروں کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اتراتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ میری آزمائش ہے. کیونکہ جب کوئی نعمت ملے تو انسان شکر کے بجائے اترانے لگتا ہے. ہمارے ساتھ کوئی اتفاق سے ایسا واقع ہو جاتا، میرا کوئی مرید ہوتا، 2-4 فرشتے اس کے ساتھ آ جاتے، میں کلپ بناتا، دیکھا مجھ سے بیعت ہوا 4 فرشتے. یہاں وہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے، ایک پیر صاحب تھے، ایک مرید نے ان سے کہا کہ حضرت آج میں نے زبردست خواب دیکھا. پیر صاحب تو چاہتے ہیں خواب آ کے سناؤ مجھے میرے فضائل میں، جاہل پیر جو ہوتے ہیں. کہا میں نے خواب دیکھا کہ آپ کی انگلیاں شہد میں اور میری انگلیاں پخانے میں. مجھے یہ لفظ گندا لگ رہا ہے بولنا، لیکن اس کے بغیر وہ خواب مزہ نہیں آئے گا. پیر صاحب نے کہا یہی تو فرق ہے پیر میں اور مرید میں، تیری انگلیاں گندگی میں اور میری شہد میں. بیٹا یہی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، پیر کا احترام کرو. اس نے کہا حضور ابھی خواب مکمل نہیں، خواب ابھی مکمل. اس نے کہا بول جلدی سنا. کہہ رہے میں نے آگے دیکھا کہ آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں، میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں. یہ جاہل پیروں کا یہ حساب ہوتا ہے. تو جب کوئی نعمت ملتی ہے نا تو جاہل پیر کیا کرتے ہیں؟ اتراتے ہیں، بتاؤ لوگوں کو، بتاؤ بلاؤ یار دیکھیے کیا ہے میرے بارے میں، کیا ہے لوگوں. تو سلیمان علیہ السلام نے جب اتنی بڑی نعمت دیکھی یار، سیکنڈوں میں، بلکہ سیکنڈ بھی نہیں، سیکنڈ سے بھی کم میں وہ حاضر. تو فوراً کہنے لگے یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، مجھے آزما رہا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا نا شکرا. پھر کہنے لگے وَمَن يَشْكُرْ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرتا ہے اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے اس کو. یعنی اپنے آپ کو تنبیہ کر رہے ہیں. انسان کو پتہ چلتا ہے اپنے لیے بھی نصیحت کی ضرورت ہے اس کو. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، اور جو ناشکری کرے میرے رب کو اس کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ مستغنی ہے، اسے ضرورت نہیں ہے. پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا ایسا کرو، بالکل وہی ڈیزائن کا تخت ہوگا، وہ تو آگ کے دیکھتے ہی پہچان جائے گی، ہم تھوڑا سا اس کو سرپرائز دینا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے نا اتنی جلدی تخت آ جائے. دیکھو یہ بھی دعوت تبلیغ کا ایک طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ کیسا ٹیکنیکل طریقہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے تبلیغ کا کوئی صرف ایک طریقہ متعین نہیں ہے. جس وقت آپ کو جو طریقہ کسی کو دین پہ لانے کے لیے سوٹیبل لگ رہا ہو وہ طریقہ آپ اختیار کریں. سلیمان علیہ السلام کو یہ طریقہ اختیار کیا کہ تخت اٹھا کے لیا، اس پہ بھرم آئے، بھرم، صحیح ہے نا، بھرم میں آ جائے گی وہ کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ کیسے معجزے ظاہر ہو رہے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا بھائی اس تخت کی سیٹنگ تھوڑی سی چینج کر دو، بالکل وہی نہ ہو، تھوڑا سا کنفیوز ہو. تو پھر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اس تخت کو پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی. کیونکہ پہلے زمانے میں یہ تو نہیں تھا کہ آئی فون سے تصویر کھینچ کے بھیجی اور انہوں نے فوراً اسی جیسا بنا لیا. کوئی بندہ پہلے وہاں سے چلے گا، اس کا ڈیزائن بتائے گا، ایسا ڈیزائن ہے، اتنے انچ تخت چوڑا لمبا، اور اس میں یہ ہیرے جواہرات اور یہ یاقوت اور مرجان اس ڈیزائن میں. ایسے کاپی کرنا ناممکن تھا اسی اسٹائل کا. تو اس لیے تھوڑے سے نٹ بولٹ جو ہے نا تخت کے دائیں بائیں کروا دی. فلما جاءت، ملکہ سبا جب آئی، قیل اہکذا عرشک، اس سے کہا گیا تمہارا تخت اسی طرح کا ہے. قالت کانہ ہو، کنفیوز ہو گئی، یعنی مجھے لگ رہا ہے یہ بالکل وہی ہے. لیکن اب ظاہر ہے وہ ہو بھی نہیں سکتا کہ اتنی جلدی کہاں سے آ گیا، ہم سے پہلے تخت کیسے پہنچ گیا. لیکن یہ معجزے آج ہمارے یہاں ہو رہے ہیں. دلہن سے پہلے جہیز پہنچ جاتا ہے. داماد ایسے بغیرت مارکیٹ میں آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دلہن بعد میں بھیجنا، جہیز پہلے. انہوں نے بھی جنات رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو پہلے سے جہیز اٹھا کے لے آتے ہیں. اچھا خیر. فلما جاءت قیل اہکذا عرشک، کیا تمہارا تخت بھی اس طرح؟ اس نے کہا ایسے ہی لگ رہا ہے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اور کہنے لگی ہمیں پہلے سے آپ کے بارے میں معلومات تھی کہ آپ کے پاس بڑی ترقی ہے، تو اسی ٹائپ کا کچھ بنایا ہے بھائی، آپ نے بنا سکتے ہو آپ. تو قیل لها ادخل الصرح، اس سے کہا گیا اس فرش پہ داخل ہو. تو محل تھا نا جس کا فرش تھا شیشے کا،
اور اتنا خوبصورت. وہاں بھی کسی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے اتنا عالی شان محل جس کا تخت بھی ایسا لگژری, وہ جس کا فرش ایسا, اتنا خوبصورت فرش تھا, ایسا لگ رہا تھا پانی کی لہریں ہیں. تو ملکہ سبا سے کہا کہ جاؤ. تو کشفت عن ساقیہا, اس نے کہا یہ تو تالاب ہے, پانی ہے. تو اپنے پائنچے اوپر کر لیے. قال انہ صرح ممرد من قواریر, بتانے والے نے یا سلیمان علیہ السلام نے بتایا یہ پانی نہیں ہے, آپ کو ایکچولی لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہے, یہ پانی لگ رہا ہے, حقیقت میں یہ پانی نہیں ہے. ایک وہ دور تھا بنی اسرائیل کا جب فرعون ظلم کر رہا تھا ان کے اوپر, اور اللہ نے ارادہ کیا تھا اس قوم کو دنیا کا امام بناؤں. کیسا امام بنایا, کیسا عالی شان محل بنایا. تو بھائی پھر تو کہنے لگی قال ربی انی ظلمت, تو اتنے معجزے دیکھ لیے تھے نا اس نے, فوراً ایمان لے آئی کہ یہ میرا دین برحق ہو ہی نہیں سکتا. ربی انی ظلمت نفسی, اے اللہ میں نے آج تک اپنی جان پہ ظلم کیا. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین, میں سلیمان کے ساتھ اس اللہ پہ ایمان لے آئی جو تمام جہانوں کا پالنے والا. آج سے سورج کی عبادت بند. دیکھو ہم نے کتنے واقعات پڑھے نا پیغمبروں کے. کوئی ایک قوم اب تک دیکھی جو انسان کی بچی بنی ہو؟ سارے اوٹ پٹانگ. اور یہاں ایک فرد نہیں, پوری ملکہ اپنی قوم سمیت پوری ریاست اسلام میں داخل ہو رہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قوم بڑی اسٹیبل تھی. تبھی تو قرآن نے کہا نا کہ ہدہد نے آ کے کہا کہ اتنے ذہین لوگ ہیں اور بے وقوفی کا کام کر رہے ہیں. اور قرآن نے بھی کہا انہا کانت من قوم کافرین, ذہین عورت تھی لیکن کافروں میں پیدا ہوئی تو وہ والی حرکتیں کر رہی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھے بھلے لوگوں کا ماحول بھی کا دماغ بھی ماحول کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے. اس لیے ماحول ہمیشہ اچھا رکھنا چاہیے, ذہین لوگوں میں بیٹھنا چاہیے, نیک لوگوں میں بیٹھنا چاہیے, کھوپڑی صحیح کام کرے گی. ورنہ اچھے بھلے آدمی غلط لوگوں میں بیٹھ کے ان کی کھوپڑی کیا ہو جاتی ہے, خراب. تو ملکہ سبا کی کھوپڑی کیا ہو گئی تھی, قرآن کے بقول خراب ہو گئی تھی غلط لوگوں میں رہ کے. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں میں اللہ نے عقل مردوں کی نسبت کم رکھی ہے, تو یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. بعض عورتیں ذہین ہوتی ہیں بہت زیادہ, بعض ہوتی ہیں جو بیان سن رہی ہیں, تو یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یفلح قوم ولوا اہم امورہم الی المرأة, وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے اہم معاملات عورت کے حوالے کر دے. تو اسلام میں عورت کو حاکم بنانا پسندیدہ کام نہیں ہے. اچھا ہوتا یہ کہ لوگ نا اس میں کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اس حدیث کو یوز کرتے ہیں. جب بے نظیر بھٹو شہید کا الیکشن میں ان کا الیکشن جیتنے والی تھی تو بہت سے لوگوں نے یہ حدیث نا کہ عورت اسلام میں اس کی حکمرانی کا کوئی تصور نہیں ہے, تو ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے. عورت کی حکمرانی کا تصور نہیں ہے, فاسق اور فاجر کی حکمرانی کا بھی تصور, چور اور ڈاکوؤں کی حکمرانی کا بھی اسلام میں تصور نہیں ہے. تو یہ حدیث تو یقیناً ٹھیک ہے, لیکن کمپیئر کیا جائے گا. کمپیئر کیا کیا جائے گا کہ جب دو بڑی مصیبتیں ہوں تو اس میں جو کم درجے کی مصیبت ہے اسلام اس کو فوکس کرنے کا حکم دیتا ہے. تو اسلام میں حاکم بنانے کا حکم تو عادل ہو, مرد ہو, بلکہ اس سے بھی آگے خلیفہ تو قریشی ہو, حدیث میں آتا ہے. لیکن اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ اگر یہ آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے تو پھر دو چوائس میں جو آپ کو لگے کہ یہ کم درجے کا نقصان ہے تو پھر اس کو نااہل ہونے کے باوجود لایا جائے گا, کیونکہ دوسرا اس سے بھی زیادہ نااہل ہے. تو اس لیے اگر کسی کنٹری میں کسی عورت کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے اور اس کے مقابلے میں ہے تو مرد, تو شریعت فوکس تو مرد کو کرتی ہے, لیکن اس مرد کا کرپٹ ہونا, ملک کے لیے نقصان دہ ہونا 100% ثابت ہو جائے تو پھر ایسے موقع پر اس عورت کی سلیکشن کی جائے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر یہ حدیث دینا کہ حدیث میں آتا ہے کہ عورت کو حکمران نہیں بنایا جا سکتا, تو حدیث میں تو فاسق و فاجر کو بھی نہیں بنانے کا حکم. یعنی سربراہ بنا رہے ہو آپ ایک شخص کے بارے میں پتا ہے کہ ملک کو بیچ کے کھا جائے گا, پکا ایجنٹ ہے, تو اس سے بہتر تو وہی ہے نا کہ عورت ہو لیکن ایجنٹ نہ ہو. یا تو کوئی تیسری چوائس ہو نا تو پھر اس کی طرف جایا جائے گا, لیکن جب تیسری کوئی چوائس نہیں ہے, دو میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے, تو پھر شرعن یہ بھی جائز ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا بے نظیر بھٹو شہید کو ووٹ دینا چاہیے تھا کہ نہیں دینا چاہیے تھا, وہ تو ایک سیاسی بحث ہے.
لیکن ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی بعض دفعہ مذہب کا غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں سیاست کے لیے. پھر انہی کو جب اتحاد کرنا ہوتا ہے تو وہ ساری حدیثیں بھول جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ سب حدیثیں غائب ہو جاتی ہیں. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو قرآن سے پتہ چلتا ہے ملکہ سبا بہت ذہین تھی, اور دیکھو کتنے آرام سے حساب کتاب ہو گیا. سلیمان علیہ السلام کی دعوت قبول کر لی, اس کی ریاست بھی باقی رہی, اس کی حکومت بھی باقی. ہو سکتا ہے سلیمان علیہ السلام نے اس کی ریاست کو اپنا ایک صوبہ بنا لیا ہو کہ بھئی اب یہ آپ کا کنٹری ہمارے کنٹری کا ایک صوبہ ہے. تو ہم بلا وجہ کی حق کی مخالفت میں آ کے نقصان کرتے ہیں, اور اس نے تحقیق کی. اسی وجہ سے حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے, قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ جب اسلام کی دعوت دنیا میں پھیلے تو غیر مسلم پر خود لازم ہے کہ وہ تحقیق کرے. اگر وہ تحقیق کیے بغیر مر جاتا ہے تو قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا. یہ اس کی ذمہ ہے کہ تحقیق کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے یا نہیں تھے. تو ملکہ سبا نے تحقیق کی کہ نہیں کی سلیمان علیہ السلام کے بارے میں؟ آج گلا بہت زیادہ خراب ہے, مجھ سے بولا نہیں جا رہا, آج یہیں مختصری کرتے ہیں, بس ہم ختم کرتے ہیں. تو باقی لوگ اس میں ایک سوال پوچھتے ہیں کہ ملکہ سبا کی سلیمان علیہ السلام سے شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں حدیث صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق. ان میں ایک آدھ ملکہ سبا بھی ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اور ویسے بھی ملکاؤں کے لیے ان کے جوڑ کے رشتے بادشاہوں ہی کے ہوتے ہیں. ایسا تو ہو نہیں سکتا کوئی ملکہ ہو اور میٹرک پاس سے اس کی شادی کرا دی. تو اس پہلے زمانے میں اس کا بڑا خیال کیا جاتا تھا کہ عورت کا نکاح اس کے کفو میں ہو, جوڑ میں, عورت اپنے سے کمتر میں نہ جائے. تو ملکہ سبا سے کمتر تو کوئی تھا نہیں, ملکہ سبا کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام سے بہتر تو کوئی تھا نہیں. اور یہ صحابہ کی بھی سنت ہے. جب ایران فتح ہوا نا تو وہاں سے شہزادیاں قید ہو کے آئیں, تو حضرت عمر نے کہا ان کو باندی نہیں بنایا جائے گا, بادشاہ کی بیٹیاں ہیں. یہ مسلمان اس کا شروع سے خیال کرتے رہے ہیں کہ عزت دار کو عزت دو. حدیث میں آتا ہے انزل الناس منازلہم, لوگوں سے ان کے جو مرتبہ ہے نا اس کے حساب سے تمہارا بیہیویئر ان کے ساتھ ہونا چاہیے. تو صحابہ اور خود نبی نے بھی اس پر عمل کیا ہے. حضرت صفیہ جنگ میں قید ہو کر آئیں تو کسی نے کہا ہارون علیہ السلام کی اولاد میں ہے, سردار کی بیٹی ہیں, ان کا باندی بننا مناسب نہیں ہے, تو ان کو آزاد کروایا گیا. پھر نبی نے ان سے نکاح کیا ہے, وہ امہات المومنین میں بنی ہے وہ. تو حضرت جب یہ جو حضرت عمر کے دور میں ایران فتح ہوا, شہزادیاں آئیں تو ان کو باندی سے آزاد کروایا گیا, اور ان کا نکاح حضرت حسن و حسین سے کروایا گیا. سمجھتے ہیں حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ شہزادیاں ہیں, ان کے نکاح بھی کس سے ہوں گے؟ شہزادوں سے ہوں گے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ ملکہ تھی تو کس سے ہونا چاہیے نکاح؟ سلیمان علیہ السلام نہیں کیا ہوگا, میری رائے یہ. باقی آخرت میں ان سے پوچھ لیں گے کس سے کیا تھا نکاح. بظاہر ایسا لگتا ہے ان میرڈ تھی وہ, ورنہ ہسبینڈ کہیں دائیں بائیں چھپا ہوا بیٹھا ہوتا نا, نکل کے تو آتا مارکیٹ میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں